بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل یمکن اقامت البرہان علیہ بما یلی۔ گزشتہ درس میں تو ہم نے کچھ روایات نقل کیں کہ وہ روایات اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ اس کائنات میں ایک ایسی ہستی آئے گی جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے اسی طرح پور کر دے گی جیسے وہ ظلم و جبر و بربریت سے پر ہو چکی ہوگی۔ اب فرماتے ہیں کہ ہم روایات سے نکلتے ہیں، ہم دلیل عقلی کے ذریعے اس کو ثابت کرتے ہیں کہ ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے۔ وہ دلیل خود نہیں بیان فرماتے بلکہ علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف سے نقل کرتے ہیں۔ پوری توجہ کا لطف آئے گا۔ فرماتے ہیں اللہ نے یہ جو کائنات خلق فرمائی ان کی انواع مختلف ہیں، خود حیوان کی بھی کئی انواع ہیں، غیر حیوان کی بھی کئی انواع ہیں۔ تو جو بھی شے ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ہدایت کا بندوبست کیا ہے۔ بڑے آسان، آپ انسان کو چھوڑ دیں، غیر انسان کی طرف جائیں، جو دیگر حیوانات ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب پیدا ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کس جانور نے ماں کا دودھ پینا ہے، وہ اپنی ماں کا دودھ پینا شروع کر دیتا ہے فوراً۔ تو اتنی ہدایت ان میں رہنمائی ہوتی ہے۔ اچھا، جو جانور دودھ نہیں دیتے وہ جیسے مرغیاں ہو گئیں، کبوتر ہو گئے، وہ جو دانہ چنتے ہیں پہلے ان کو ماں ان کے منہ میں کچھ ڈالتی ہے، پھر تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ خود دانہ چننے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو تمام ان انواع مخلوقات میں ایک ہدایت کا نظام اللہ نے رکھ دیا ہے۔ اسی طرح انسان میں بھی اللہ کی طرف سے ایک نظام ہدایت ہے جو انسان کو کمال کی طرف لے جاتا ہے، انسان کو سعادت کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ نظام ہدایت انسان کو بتاتا ہے تو اگر ایسا کرے گا تو ترقی کرے گا، تو ایسا کرے گا تو لوگوں کے لیے مفید ہوگا الی آخری۔ پس اگر انسان میں کمال اور سعادت کی صلاحیت تھی تو اللہ نے یہ نظام بھی اس کے لیے رکھ دیا کہ جو اس کو مسلسل کمال کی طرف لے جانے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر انسان پہلے سے کامل ہی کامل تھا، سعادت مند ہی سعادت مند تھا، اس کو مزید کسی کمال و سعادت کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو پھر اللہ اس کے لیے یہ نظام ہدایت کیوں رکھتا؟ بڑی پیاری دلیل ہے، ایک عام بندے کو سمجھ آ سکتی ہے کہ چونکہ انسان میں کمال کی طرف سفر کرنے کی گنجائش موجود تھی تو اللہ نے اس میں ایک نظام ہدایت رکھا جو اس کو کمال کی طرف مسلسل ہدایت کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ظلم کمال نہیں ہے، جھوٹ کمال نہیں ہے، جبر غصب کمال نہیں ہے۔ انسان چاہتے ہیں کمال کیا ہے کہ وہ مفید ہی مفید ہو، وہ کسی لیے نقصان دہ۔ انسان کے مزاج میں یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے مل جل کر رہے اس کی طرف سے۔ دیکھو نا جی، بعض لوگ اگر درمیان میں اپنے کسی خوب سے باتنی کی بجائے پر لوگوں کے لیے مضر ہیں، ظالم ہیں، معیار نہیں ہے، بلکہ انسان میں نہیں ہے، تو انسان تو یہی چاہتا ہے۔ تو جب یہ چاہتا ہے، اب ادھر ہم کیا دیکھتے ہیں پریکٹیکل لائف میں
ظلم بڑھ رہا ہے، انسان کمال کی طرف جانے کی بجائے زوال کی طرف جا رہا ہے، انسان کمال کی طرف جانے کی بجائے سعادت کی بجائے سوء عادات کو اپنا رہا ہے، بری عادات اپنا رہا ہے، زیادتیاں کر رہا ہے۔ ادھر اللہ نے نظام ہدایت، تو پس اس کا مطلب ہے کہ یہ نظام ہدایت یقیناً اس کو کمال تک لے جائے گا، سعادت کی طرف جائے گا۔ تو وہ ایک نہ ایک دن اگر اس میں کمال اور سعادت کی صلاحیت نہ ہوتی تو یہ نظام نہ ہوتا۔ پس اس میں کمال اور سعادت کی حاصل کرنے کی صلاحیت کا ہونا یہ بتاتا ہے کہ یہ جو نظام ہدایت ہے اس لیے رکھا گیا۔ اگر طعام کیوں رکھا گیا؟ چونکہ بھوک تھی۔ دیکھو نا جی، اگر بھوک نہ ہوتی طعام نہ ہوتا، بڑی پیاری مثالیں دی ہیں۔ اگر پیاس نہ ہوتی تو پانی نہ ہوتا، تو اس کا مطلب اگر کمال کی گنجائش نہ ہوتی تو نظام ہدایت بھی نہ ہوتا۔ نظام ہدایت کا ہونا بتاتا ہے کہ انسان مسلسل کمال کی طرف جا سکتا ہے۔ کمال کیا ہے انسان کا؟ کہ ظلم نہ ہو، عادل ہی عادل ہو۔ لیکن عملاً تو ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ جب نظر نہیں آئی تو پھر کسی ایک ایسے ہادی کا ہونا ضروری ہے جو یقیناً کبھی نہ کبھی آئے گا، جو انسان کو کمال کی طرف لے جائے گا، اور وہ کمال عادل کا نام ہے، ظلم کا نام نہیں۔ یہ خلاصہ تھا، بہت ساری باتیں جو درمیان میں آئیں گی۔ فرماتے ہیں یمکن اقامت البرہان علیہ، ہم اس فکرہ مہدیت پر، عقیدہ مہدویت پر یوں دلیل دے سکتے ہیں روایات سے ہٹ کر۔ قال علامۃ طباطبائی قدس سرہ اپنی کتاب اشیاء فی الاسلام میں تحت عنوان بحث فی ظہور المہدی، ظہور مہدی کی جو بحث ہے ان کی اشیاء فی الاسلام، اس میں من وجہت نظر العامہ، ایک عمومی نظر سے اس کو یوں بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کما اشرنا فی بحث النبوت والامامہ، کہ بحث نبوت امامہ نے ہم نے اشارہ بھی کیا۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے، البتہ یہ ہم نے تو ایک حصہ لے رہے ہیں نا، خود اشیاء فی الاسلام میں علامہ مطہری رحمت، اپنا علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ نے جو بحث وہاں کی ہوگی، فرماتے ہیں وہاں پر ہم نے یہ بات کی ہے کہ وفقاً لقانون الہدایہ الجاریہ فی جمیع انواع الکائنات، کہ اللہ نے جو کائنات خلقی، اس کائنات کی وہ جو انواع و اقسام ہیں، ساری ایک جیسی تو نہیں ہے، ان سب میں ایک قانون ہدایت جاری ہوتا ہے کہ ہر شے کو اس کے مطابق اللہ نے اس کے لیے ایک نظام ہدایت وضع کیا، اور اس میں ایک ہادی ہوتا ہے جو اس کو رہنمائی کرتا ہے۔ ٹھیک، فالنوع الانسانی، تو اسی کائنات میں انسان بھی آتا ہے۔ تو یہ جو نوع انسانی ہے، یہ جو نوع ہے حیوان ناطق جو انسان ہے، مجہز بحکم ضرورت بقوہ، تو اس میں بھی وہ قوت ہدایت ہے، وحی اور نبوت والی، ترشدہ الی الکمال الانسانی، کہ وہ قوت انسان کو کمال اور سعادت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور بدریہ نبوت انسان کو، یعنی بدریہ تبلیغ، اللہ نے نبی بھیجے، ان پر وہی بھیجی، اور ان کے ذریعے وہ نظام ہدایت انسان کو مسلسل رہنمائی کرتا ہے کہ کمال انسانی کے تو انسان کامل بن اور ساتھ نوے کی طرف۔ وَبَدِيهِيٌّ، اور یہ امر بھی واضحات میں سے ہے، اس پر کوئی لمبی چوڑی بحث کی ضرورت بھی نہیں۔ کون سی بات؟ کہ ان الکمال والسعادت لو لم یکونا امرین ممکنین، کہ اگر یہ کمال اور سعادت ممکنات میں سے نہ ہوتی، وواقعین للانسان، اور انسان کی حقیقت میں نہ ہوتے، واقع انجام پانے والے نہ ہوتے، کہ الذی تعتبر حیاتہ حیاتا اجتماعیہ، کہ انسان کی حیات اجتماعی اسی کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان معاشرے میں رہے اور وہ کمال کی منزل پر ہو، وہ سعادت مند ہو۔ اگر ایسا نہ ہوتا لکان اصل التجہیز، تو پھر اس کو مجہز کرنا اس قوت کے ساتھ، پھر فرماتے ہیں وہ لغو اور باطل ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس میں کمال آ ہی نہیں سکتا تو پھر وہ اس کمال کی طرف
رہنمائی کرنے والی اس قوت دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، چونکہ اس میں کمال آ نہیں سکتا۔ بس اس قوت کا ہونا یہ بتاتا ہے کہ یہ کمال اور سعادت انسان میں ممکن ہے، وقوع پذیر ہونے والی ہے۔ وَلَا يُوجَدُ لَغْوٌ فِي الْخِلْقَةِ مُطْلَقًا، اس لیے کہ اللہ کی اس مخلوق میں کوئی شے لغو، بے فائدہ اور فضول نہیں ہے۔ پس اس کا انسان کو اس ہدایت کی قوت سے اور نظام مجہز کرنا یہ بتاتا ہے کہ انسان مسلسل کمال اور سعادت کی طرف جا سکتا ہے۔ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى، یا فرماتے ہیں ہم اس کو آپ کو یوں بیان کریں آسان اور کر کے کہ ان البشر منذ ان وجد علی ظہر البسیطہ، کہ انسان جب سے اس اللہ کی دھرتی پر جب سے اس نے قدم رکھا، جب سے اس زمین پر انسان پایا گیا، یعنی جب سے انسانیت وجود میں آئی، کانا یہدف الی حیات اجتماعیہ مقرونۃ بالسعادہ، تو اس انسان کی یہ ہمیشہ خواہش رہی ہے، یہ آرزو رہی ہے کہ وہ ایک حیات اجتماعی، ایک اجتماعی زندگی گزارے، مل جل کے رہے، اور وہ مقرون بسعادت ہو، سعادت، خوشبختی، اچھی حسین زندگی ہو۔ وَقَانَ يَعِيشُ لِغَرْضِ الْوُصُولِ إِلَى هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ، اور اس مرحلہ سعادت کو تک پہنچنے کے لیے انسان زندگی کرتا ہے کہ وہ مسلسل اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ روبہ ترقی ہو، روبہ سعادت ہو۔ پس لو لم تتحقق هذه الامنیہ فی الخارج، اگر خارج میں اس خواہش نے متحقق نہ ہوتا، وہ جو انسان کی خواہش ہے کہ وہ سعادت کی زندگی پورے انسانیت کے ساتھ اجتماعی طور پر ایک خوبصورت زندگی گزارے، اگر یہ خواہش قابل تحقق، قابل وقوع نہ ہوتی، لما من الانسان نفسہ بہذہ الامنیہ، تو انسان کبھی بھی اپنے آپ کو اس خواہش کی طرف راغب نہ کرتا۔ بس مثال دے رہے ہیں، فلو لم یکن ہناک غذا، کیونکہ اگر غذا نہ ہوتی، لم یکن ہناک جو، وہاں بھوک بھی نہ ہوتی، اگر پانی نہ ہوتا تو پیاس بھی نہ ہوتی، اگر تناسل یعنی سلسلہ انسان آگے نہ بڑھنا ہوتا تو پھر یہ جنسی تعلقات بھی نہ ہوتے۔ پس یہ دلیل ہے اس بات کی، غذا کا ہونا یہ بتاتا ہے کہ انسان میں بھوک کی بھی ہوتی ہے، پانی بتاتا ہے کہ انسان کو پیاس بھی لگتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب اس کو فرما رہے ہیں، لہذا اس انسان کی یہ خواہش ہونا کہ ہمارا معاشرہ سارا مل کر ایک کمال اور سعادت مند معاشرہ ہو، یہ خواہش بتاتی ہے کہ ایسی خواہش وجود پا سکتی ہے، متحقق ہو سکتی ہے۔ تو بنابراً وَبِحُکْمِ الضَّرُورَةِ فَإِنَّ مُسْتَقْبِرَ الْعَالَمِ، اور پھر یہ بھی بدیہیات میں سے جبری ہے کہ اس کائنات کا جو مستقبل ہے، سَيَكْشِفُ عَنْ يَوْمٍ يُحَيْمِنْ فِيهِ الْعَادِلُ وَالْقِسْطُ عَلَى الْمُجْتَمِعِ، یہ مستقبل عالم کشف کرتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس میں عدل و انصاف اس پورے مجتمع بشری پر، پورے اس انسانیت پر غالب آ جائے گا، انشاءاللہ سب پر عدل و انصاف ہوگا۔ وَيَتَعَايَشُ أَبْنَاءُ الْعَالَمِ، اور اس دنیا میں رہنے والے تمام لوگ زندگی گزاریں گے فی صلح و صفا و مودت و محبہ، پیار، محبت، صلح پر زندگی ہوگی۔ تخودہم فضیلہ والکمال، اور وہ فضیلت اور کمال ان کو فائدہ پہنچائے گی، ان کو آگے لے کر جائے گی، کی ترقی ہوگی۔ وَطَبِعِيٌّ، اور یہ بات بھی طبیعی ہے، کون سی بات؟ کہ ان استقرار مثل حال حالہ، کہ انسان میں اس حالت کا مستقر ہونا انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، کہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ کب اس سعادت پر پہنچتا ہے کہ جس میں سارا معاشرہ محبت، پیار، امن صلح سے رہ رہا ہو، عدل و انصاف کا بول بالا ہو، کوئی کسی سے زیادتی بھی، یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔
لیکن والقائد لمثل هذا المجتمع، لیکن ایسے معاشرے کو تشکیل دینے والا، ایسے معاشرے کی رہبری کرنے والا، سیکون منجی العالم البشری، وہ ایک ایسا انسان آئے گا جو اس عالم انسانیت کو اس ظلم و بربریت سے نجات دے گا۔ روایات کی روشنی میں اسی کو مہدی کہتے ہیں۔ تو بس ایک ایسا ہونا چاہیے جو اس عالم میں عدل و انصاف، پیار محبت، امن و سکون، کوئی تو اس کی رہبری اور رہنمائی کرنے والا ہو۔ وَكَيْفَ كَانَ فَنَذْكُرُ مِنَ الرِّوَایَاتِ الْكَثِیرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، روایت واحدہ، فرماتے ہیں ہم زیادہ نہیں، بہت ساری روایات میں سے فقط ایک روایت آپ کو بتاتے ہیں جو روایت اس عقیدہ نظریہ فکر مہدیت پر داد کرتے، صرف ایک روایت۔ ما رواہ فی فرائد السمتین، یہ میں نے گزارش کی تھی، ابراہیم بن محمد اس کا نام ہے، شافعی المسلک ہے، اس کی کتاب ہے فرائد السمتین۔ اس نے فرائد السمتین میں عبداللہ بن عباس سے یہ روایت نقل کی ہے کہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا قال رسول اللہ، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان خلفائی و اوصیائی و حجج اللہ علی الخلق بعدی لاثنا عشر، کہ میرے خلفاء، میرے اوصیاء اور میرے بعد اللہ کی اس کائنات پر خلیفہ حجج الہی 12 ہیں۔ اولہم اخی، جن میں سب سے پہلا میرا بھائی ہے، وآخرہم ولدی، اور سب سے آخری میرا بیٹا ہے۔ قیل، سوال کیا گیا یا رسول اللہ ومن اخوک، جناب کا وہ بھائی کون ہے؟ قال، پیغمبر نے فرمایا علی بن ابی طالب۔ پھر دوسرا سوال کیا گیا فمن ولدک، جناب کا وہ بیٹا کون سا ہے جو آخری خلیفہ الہی ہوگا؟ قال، فرمایا المہدی الذی یملؤھا قسطا وعدلا، مہدی کہ جو اس زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا، کما مولئت ظلما وجورا۔ آگے فرمایا والذی بعثنی بالحق بشیرا، اس ذات کی قسم کہ جس نے مجھے بشیر بنا کر بھیجا، لو لم یبکے من الدنیا الا یوم واحد، اگر اللہ اپنی اس کائنات کو ختم کر دے اور اس کائنات ہستی کا صرف ایک دن باقی رہ جائے، صرف ایک دن، لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، تو اللہ اس ایک دن کو بھی اتنا لمبا کرے گا کہ حَتَّى يَخْرُجُ فِيهِ وَلَدِ الْمَهْدِي، کہ اس میں میرا بیٹا مہدی خروج کرے گا۔ فَيَنْزِلُ رُوحُ اللَّهِ، عیسیٰ بن مریم اور عیسیٰ بن مریم وہاں نازل ہوں گے، فَيُصَلِّي خَلْفَهُ، اور میرے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھیں گے، وَتَشْرِقُ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور یہ زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی، چمک جائے گی، وَيَبْلُغُ سُلْطَانُهُ، اور اس کی بادشاہی اور حکومت مشرق و مغرب تک پہنچ جائے گی۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اگر آپ روایات کو مانتے ہیں تو یہ روایت بڑی واضح بتا رہی ہے کہ نظریہ مہدویت شیعوں کا اپنا نہیں ہے، یہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس سے پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ قال الشہید السید محمد باقر صادر قدس سرہ، انہوں نے فرمایا کہ ان فکرۃ المہدی، کہ یہ جو نظریہ مہدویت ہے، یہ جو مہدویت کی سوچ ہے، نظریہ ہے، بے وصفہ القائد المنتظر لتغیر العالم الی الافضل، کیا ایک قائد ہوگا جو منتظر ہے اور جو اس عالم کو افضل عالم یعنی موجودہ دنیا کو بہترین دنیا میں تبدیل کرے گا، یہ نظریہ قد جاءت فی احادیث الرسول الاعظم، یہ پیغمبر اکرم کی احادیث میں ہے اور عمومی حدیث، وفی روایات ائمۃ اہل بیت، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں ہے عموماً، اور اہل بیت سے مروی جو روایت ہیں ان میں بھی خصوصاً۔ فرما کے دیتے ہیں وَأُكِّدَتْ فِي نُصُوصٍ كَثِيرَةٍ بِدَرَجَةٍ لَا يُمْكِنْ أَنْ يَرْكَى إِلَيْهَا الشَّكُّ،
اور اتنی روایات میں اس نظریہ مہدیت کی، عقیدہ مہدویت کی تاکید کی گئی ہے کہ انسان کو شک تک بھی وہاں نہیں ہوتا، بلکہ یقین ہو جاتا ہے کہ ایک مہدی نے آنا ہے۔ وقد احصا یا وقد اوصی 400 حدیث عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من طرق اخواننا اہل السنہ کما اوصی مجموع الاخبار الواردہ فی الامام المہدی من طرق شیعۃ و سنہ فکان اکثر من 6,000۔ فرماتے ہیں اہل سنت سے جو روایات شمار کی گئی ہیں امام مہدی کے بارے میں، ان کی تعداد 400 تک ہے، اور مجموعی روایات جو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اہل سنت اور شیعہ سے نقل ہوئی ہیں وہ 6,000 سے زیادہ روایات ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں آئی ہیں۔ ہاوا رقم احصائی کبیر لا یتوفر نظیرہ فی کثیر من قضایا الاسلام۔ فرماتے ہیں ایک بارے میں، ایک امام مہدی کے بارے میں 6,000 سے زائد روایات کا ہونا، اور جو میں نے خود شمار کی ہیں، احکام اسلامی میں کوئی ایک موضوع ایسا ہمیں نہیں ملتا کہ جس کے بارے میں 6,000 سے زائد روایات نقل ہوئی ہوں۔ اور فرماتے ہیں التی لا شک فیہا لمسلم، اگنی البت یہ من قضایا الاسلام البدیہیہ التی لا شک فیہا لمسلمات، یعنی وہ قضایا بدیہیہ جیسے پیچھے بات ہوئی تھی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی یہ جو ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہے، کسی موضوع کے بارے میں بھی اتنی زیادہ روایات نہیں ہیں جتنی موضوع امام مہدی کے بارے میں روایات ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو لہٰذا اس لیے ہمیں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے اس عقیدہ مہدویت کے حق ہونے، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ ایک ہستی ایسی آئے گی جو اس نظام، جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گی، کما مولا ظلمن و جورا، اور روایات کی روشنی میں اس ہستی کو مہدی کہتے ہیں۔ ثم مما ذکر یظہر وجہ ضعف القول، لہذا اب جب روایات بھی آ گئیں، دلیل عقلی بھی آ گئی، اب ایک بات واضح اور کلیئر ہوگی، یہ نظریہ کمزور ہے، یہ نظریہ ہم قبول نہیں کرتے، باطل ہے، جو کہتے ہیں بِأَنَّ فِكْرَةَ ظُهُورِ الْمَهْدِي مُسْتَحْدَثَةٌ عِنْدَ الشِّیَعَہ، کہ یہ عقیدہ مہدویت شیعوں کا ایک جدید عقیدہ ہے، نظریہ عقیدہ ہے، یہ شیعوں کا بنایا ہوا ہے۔ نہ میرے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ مضافاً الی ما اشار الیہ فی المتن من انہ، خود اسی نقطے کی طرف شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ لولا ثبوت فکرت المہدی، کہ اگر یہ عقیدہ مہدیت، یہ عقیدہ مہدویت اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہ ہوتا علی وجہ اس طریقے پر کہ عرفہا جمیع المسلمین، کہ تمام مسلمان اس کو جانتے بھی ہیں اور ان کو علم بھی رکھتے ہیں، وتشبعت فی نفوسہم، اور ان کے نفوس میں یہ عقیدہ متمرکز ہے، سب کے ذہن میں ہے، واعتقدوہا، اور اعتقاد بھی رکھتے ہیں سارے مسلمان کہ ایک مہدی نے آنا ہے، اگر یہ پیغمبر سے ثابت نہ ہوتا لما کانا یتمکن مدعی النبوت، یہ مدعی مہدیت ہے۔ فرماتے ہیں وہ جو سابقہ صدیوں میں، آج کی بات نہیں ہے، سابقہ صدیوں میں جو لوگ دعوی مہدیت کرتے رہے، جو کہتے کہ میں مہدی ہوں، بعد نے خود دعویٰ کیا اور بعد کے مریدوں نے دعویٰ کیا، جیسے کیسان یا فلاں فلاں، یہ فرماتے ہیں ممکن نہ ہوتا، چونکہ اس زمانے کے لوگوں کو پتہ تھا کہ پیغمبر ایک مہدی کی بشارت دے کر گئے ہیں، اس لیے تو وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، تاکہ ہم اس دعوے سے لوگوں کو دھوکہ دیں اور دھوکہ دے کر پھر اس زمین پر ساری پر اپنی حکومت کو قائم کریں۔
پیغمبر نے اگر بشارت نہ دی ہوتی تو پھر وہ مہدی ہونے کا دعویٰ نہ کرتے. ان کا یہ دعویٰ کرنا دلیل ہے کہ یہ پیغمبر بتا گئے. ختم. آگے ایک چھوٹی سی بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ ایک طرف ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلام دین حق ہے، ایک طرف ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ آخری دین ہے، اس کے بعد کوئی اور دین نہیں آنے والا. درست. اچھا، لہذا اسلام کا دین حق ہونا، اسلام کا آخری دین ہونا تقاضا کرتا ہے کہ ایک مہدی آئے گا. لیکن ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا جو بگاڑ ہے وہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے. یعنی ایک طرف ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلام دین حق ہے، اسلام آخری دین ہے، دوسری طرف ہمارے معاشرے میں عملاً ہر روز بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. فرماتے ہیں اس معاشرے کا بدتر ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آخر کوئی تو ہوگا جو اس کو درست کرے گا، اس کو صحیح کرے گا. تو جس نے صحیح کرنا ہے، جس نے مصلح بننا ہے، اس کو مہدی کہتے ہیں. آیت اللہ خراجی فرماتے ہیں اتنی بات نہ کریں کہ طبیعت انسانی کا تقاضا جائے کوئی مصلح آئے گا. فرماتے ہیں درست ہے طبیعت انسانی کا تقاضا بھی ہے، لیکن قرآن نے بھی کہا ہے کہ یہ ہو کر رہنا ہے. آپ اس انسانی کردار یا اس تقاضے کو قرآن و حدیث کے ساتھ ملائیں گے. صرف طبیعت کا تقاضا ہونا کہ ایک مصلح ہوگا وہ اس کو ثابت نہیں کرتا جو ہم چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ مصلح کون ہوگا جس کو اللہ مصلح بنا کر بھیجے گا. ہر مصلح کی بات نہیں ہے. دوبارہ غور کرو. فرماتے ہیں لا یخفی علیک قصور ما افاد المصنف. مرحوم مظفر رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت یہ ہے. انہوں نے کیا فرمایا کہ ان طبیعت الوضع الفاسد فی البشر، کہ ہم دیکھتے ہیں انسان میں، ہمارے مزاج میں جو اس وقت ماحول ہے وہ بد سے بدتر ہو رہا ہے. البالغۃ الغایۃ فی الفساد والظلم، ظلم و بربریت کی انتہا تک پہنچا ہوا ہے. ادھر مال ایمان بصحت ھذا دین، ادھر یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اسلام صحیح سچا دین ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ انہ الخاتم الادیان، ادیان الہی کا آخری دین یہی دین ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلام سچ ہے اور اسلام آخری دین ہے، دوسری طرف جب معاشرے کو دیکھتے ہیں تو معاشرہ ہمارا ظلم و بربریت اور فساد کے لحاظ سے آخری حدوں کو چھو رہا ہے. تو علامہ مظفر نے فرمایا پس ادھر ہمارے معاشرے کا بگاڑ، ادھر اسلام کا دین حق ہونا، آخری دین ہونا، یہ تقاضا کرتا ہے انتظار ھذا المصلح، کہ ہم انتظار کریں کہ کوئی ایک مصلح ایسا آئے جو عالم کو اس بگاڑ اور فساد اور ظلم سے نکالے. وَلِأَجْلِ ذَلِكَ، پس یہی وجہ ہے کہ تمام مسلمان فرقہ کا ایمان ہے انتظار پر. سارے مسلمان انتظار میں ہیں کہ ایک مصلح نے آنا ہے. البتہ آیت اللہ خراجی فرماتے ہیں صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ معاشرے کا بگاڑ تقاضا کرتا ہے مصلح ہونے کا، یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ قرآن کے وعدے کو ملائیں گے تو پھر بات بنے گی کہ اس مصلح سے مراد وہ مصلح کون ہے. فرماتے ہیں فَإِنَّ مُجَرَّدَ طَبِيَّةِ الْوَضْعِ الْفَاسِدِ يَقْتَضِي إِظْهَارَ مُصْلِحٍ وَإِخْرَاجَهُ حَتَّى يَتَمَكَّنَ بِهِ إِصْلَاحُ الْعَالَمِ مِمَّا هُوَ فِيهِ. فقط اس معاشرے کے فساد کا تقاضا کرنا کہ ایک مصلح ہو اور اس معاشرے کو اس فساد سے نکالے کہ جس کے ذریعے یہ عالم جو اس وقت خرابیوں میں غرق ہے اس کی اصلاح ہو. فقط اس سے بات نہیں بنے گی کہ صرف معاشرے کا فساد جو تقاضا کرتا ہے آیا وہ مصلح آئے گا یا نہیں آئے گا، وہ مصلح کون ہے، نہیں، بل لا يدل علی وقوع اصلاح، تقاضا طبعیت بشری جو فساد پر مشتمل ہے اور وہ چاہتی ہے کوئی مصلح آئے. اس سے یہ بات نہیں ہوتی کہ حتماً مصلح آئے گا، بلکہ ایک طرف ہم کہیں کہ جناب ادھر انسانی معاشرے کا بگاڑ تقاضا کرتا ہے کہ کوئی مصلح ہو،
ادھر اللہ کا وعدہ ہے کہ اصلاح ہوگی۔ وہ کون سا؟ وہ فرماتے ہیں یہ ایک بے ضمیمت ما بشر اللہ، اللہ نے اپنی کتاب عظیم میں بشارت دی ہے من غلبت دین الاسلامی، کہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب آئے گا۔ کیوں؟ قرآن کی آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ادھر طبیعت کا تقاضا ہے کہ کوئی ہے جو اصلاح کرے، ادھر قرآن یہ کہتا ہے کہ بالکل ایک دن ایسا آئے گا کہ اسلام تمام ادیان پر غالب آئے گا۔ او بے ضمیمت بشارت النبی، یا اس کے ساتھ یہ کہیں کہ ایک طرف یہ معاشرے کا بگاڑ کہتے ہیں کوئی مصلح ہو، ادھر پیغمبر اکرم اور ائمہ علیہم السلام بشارت دے کر گئے ہیں بے وقوع ھذا الامر، کہ بالکل ایک دن اس معاشرے کی اصلاح ہوگی اور یہ حتمی ہے۔ لہٰذا ایک طرف معاشرے کا بگاڑ کہتا ہے کوئی مصلح ہو، ادھر پیغمبر اور ائمہ بتا گئے کہ یہ اصلاح حتماً ہوگی۔ یہ سبب بنا ہے کس کا؟ کہ تمام مسلمان فرقوں کا ایمان ہے انتظار پر، یعنی ایک مصلح کے انتظار پر۔ ادھر طبیعت بشری کا تقاضا یہ ہے جو فساد پر مشتمل ہو گئی ہے، اور ادھر اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ ہے۔ لا مجرد فقط طبیعت وضع الفاسد، فقط معاشرے کا بگاڑ تقاضا نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ قرآن و حدیث کو ملائیں گے تو بات کلیئر ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔